بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ سے جس واقعے کے بارے میں بیان کروں گی وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہیں یہ بادشاہت اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام سے ملی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک کرشماتی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کی بدولت ہی وہ ہوا، چرند پرند اور جنات پر حکومت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے وہ انگوٹھی کسی طریقے سے گم ہو گئی اور وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ شیطان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی دریا میں چلی گئی، جس کی وجہ سے وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اور ان کے درباری جب مچھلی لینے گئے بازار سے تو وہی مچھلی خرید لائے۔ جیسے ہی وہ مچھلی خرید کر لائے اور گھر میں آ کر مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی مل گئی اور وہ انگوٹھی دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی اور وہ بادشاہت اور سلطنت کے مالک بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے تھے، لہٰذا اپنی زندگی میں انہیں یہ مہلت نہ مل سکی اور وہ اس دنیا سے چل بسے، لیکن انہوں نے ہیکل سلیمانی کے لیے جگہ منتخب کر رکھی تھی۔ ان کے بعد یہ شرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس منتخب کی ہوئی جگہ کے اوپر ایک عبادت خانہ تعمیر کیا جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی تعمیر 7 سال تک جاری رہی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات نے بھی اس میں حصہ لیا، اور جنات بھی دور دراز سے پتھر اٹھا کر لاتے اور ہیکل سلیمانی میں نصب کرتے رہے، لہٰذا یہ سلسلہ چلتا رہا اور 2 لاکھ مزدوروں نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا۔ جیسے ہی ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تو ہیکل سلیمانی پر بہت سے لوگ حملہ کرتے رہتے تھے، جیسے کہ بابل کے لوگ بھی ہیکل سلیمانی کو نشانہ بناتے رہے۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی میں ایک صندوق رکھا گیا، اس میں بہت ساری نشانیاں تھیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی نشانیاں تھیں۔ اس میں نوادرات کے نسخے بھی شامل تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرشماتی عصا بھی اس میں ہی شامل تھا۔ ان کے دشمن ہمیشہ اس جدوجہد میں رہتے تھے کہ ان کی یہ نشانیاں حاصل کر سکیں، لہٰذا وہ صندوق ان سے گم ہو گیا اور فرشتوں کے ہاتھ لگا، اور فرشتے کتنی دیر تک اس صندوق کی حفاظت کرتے رہے۔ اسی طرح فرشتوں کے ہاتھ سے وہ صندوق حضرت طالوت علیہ السلام جب انہوں نے جنگ لڑی کافروں سے تو اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس جنگ میں فتح نصیب کر، اور وہ صندوق دوبارہ اسرائیلیوں کے ہاتھ میں آ گیا، لہٰذا ہیکل سلیمانی کو مسلسل نشانہ بناتا رہا۔ بابل عراق کا پرانا نام تھا، لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر اپنے ملک لے گئے اور وہاں پہ عہدے کے مطابق ان سے غلامی کروا کے بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ لوگ واپس فلسطین آ گئے اور وہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ اسی طرح رومی بھی اکثر ہیکل سلیمانی پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ بابل کے بعد رومیوں کے بادشاہ ٹیٹس نے ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا اور اس کی جو رہی سہی نشانیاں تھیں اور اس نشانیوں کو بھی مٹا دیا، جس کی وجہ سے ہیکل سلیمانی کی جو نشانیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی جگہ پر ہی مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی یہ مسئلہ ایک بڑا مسئلہ اور تنازع کی شکل اختیار کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آج بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت اور حکمرانی ہے، حکمرانی والی سرزمین ہے، یہ ہماری عبادت خانہ ہے، اور فلسطین کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عبادت خانہ ہے۔ لہٰذا دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہیکل سلیمانی کے بارے میں کہ کیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کی جگہ منتخب کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی حیات میں ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا اور بہت سی اس میں نشانیاں تھیں
اور اس میں رکھے گئے صندوق کی حفاظت بھی کی گئی۔ لہٰذا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہیکل سلیمانی کے بارے میں، جس کو دشمنوں اور کافروں نے تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے آج بھی یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی۔ دوستو، اگر امید کرتی ہوں آپ کو ہمارے چینل کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔